हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हो हैरान खलोता वां ए कौम किधर पई जांदी है। मैं सज्जे वाल बुलाना वां ए खब्बे वाल पई जांदी है। अच्छा जी, तो हम ये बातें कर रहे थे कि जनाब मैं हो हैरान खलोता वां ए कौम किधर पई जांदी है। आज फिर तेल की कीमतें कम हुई हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, तेल ऐसे नीचे गया है। ये ऐसे होता है एक बयान से। पाकिस्तान ने कल अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो प्रोजेक्ट हुर्मस नाफिज करेगा और वहाँ पे जो हुर्मस में सारी एक्टिविटी है उसको करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा जी कि फ़िलहाल आप इसको रोक दें। और वो कह रहा है जी मैंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पे फ़िलहाल अपनाए हुर्मस में ऑपरेशन जो है वो रोक दिया है। ठीक है। और ईरान कहता है जी कि जनाब अली हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, जो कार्रवाई आपने करनी है वो करें और हमने मुकाबला करना है, हमने कोई शिकस्त नहीं मान रही, हमने अपना सर अल्लाह के आगे झुका दिया है और अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये उनका मेन बयान आया है कि हमने अपना सर अल्लाह के सामने झुका दिया है, अब हमें कोई नहीं झुका सकता, किसी के आगे हम सरेंडर नहीं होंगे। बड़ी खबर है सर जी, बड़ी बात है कि इतनी तबाहियों के बावजूद भी ये सारा हो रहा है और वो इसके ऊपर डट के खड़े हैं और अभी भी ईरान की तरफ से कोई 1 इंच भी पीछे होने का या डरने का तासुर हमारे पास नहीं आया। ठीक है ना, ये आपको भी पता है, कोई डरने का तासुर हमारे पास नहीं आया। ये सर जी जिंदा कौमों की निशान है। और हर जुमे वाले दिन वो लाखों की तादाद में, सही में मिलियन मार्च होते हैं ईरान में, और लोग निकलते हैं और वो मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर अमरीका के नारे लगाते हैं और अपनी जुर्रत, दिलेरी और सारी चीज़ लोगों को बताते हैं कि ये हमारा, हम ये इस तरह कर रहे हैं। ठीक है। अगली खबर जी, अगली सर जी खबर ये है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, इसराइल एक पेज पे हैं। ये क्या आपने कभी सोचा कि जनाब सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसराइल एक पेज पे हो जाएंगे? वो हो गए हैं। वो कौन सा पेज है? ये जो हमला किया गया है इसके ऊपर, दुबई के ऊपर, इस मसले में तीनों मुल्कों ने ईरान की मजम्मत की है, हमलों की मजम्मत की है। ठीक है। पाकिस्तान ने भी किया है, सऊदी अरब ने भी किया है और आज इसराइल ने भी की है। अच्छा, मज़े की बात ये बता दूं कि दुबई पे ये जो हमले हुए हैं ना 4 मिसाइलों के साथ, ईरान आज भी कह रहा है, आज ईरान ने कह दिया कि हमारा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कोई दुबई पे हमला किया ही नहीं। तो फिर आप सोच लें किसने किया होगा? ये इन 3 मुल्कों में से किसने किया होगा? सर जी मुनाफिकत की बड़ी इंतहा चल रही है हर चीज़ में, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सारी दुनिया में। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अली ये ईरान ने कहा है कि हम दुबई को बिल्कुल कुचल देंगे। ऐसी भी कोई बात नहीं है। उस दुबई के ऊपर ईरान ने हमला किया ही नहीं। हमें ये यकीन है कि अगर ईरान ने हमला किया होता, वो अलान कहता कि भाई मैंने हमला किया है और इस वजह से किया है। लेकिन अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, प्लानिंग ये है कि अमेरिका, इसराइल और दुबई तीनों मिल के अब ईरान के ऊपर हमला करें। ये खिचड़ी पक रही है। ज़्यादातर जो दानिश्वर हैं ना, बड़े बड़े सियासतदान दानिश्वर, वो ये पेशन गोई कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे वो शेर ने बकरी के बच्चे के ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगाया था कि तू मेरा पानी झूठा कर रहा है। उसने कहा सर जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ। उसने कहा अच्छा, इसने जवाब दे दिया। उसने कहा अच्छा तेरे प्यो ने पिछले साल मैनू गालां कढ़ियां सन। उन्हें कहा सर जी पिछले नहीं, तू मैनू पिछले साल गालां कढ़ियां सन।
انہوں نے کہا سر جی پچھلے سال تک میں پیدا ہی نہیں سا ہویا، میں تو 5 مہینے دا سارا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تیرے پیو نے کڈیاں ہون گیاں، یہ کہہ کے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایران قابو نہیں آ رہا ان سے، تو یہ دبئی والے حملے کا ڈرامہ کیا گیا ہے، دبئی والے حملے کا، اور وہ آئرن ڈوم سے حملے ناکام بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہ سر جی یہ کھچڑی ہے، یہ بین الاقوامی کھچڑی ہے جو یہ پک رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پہلے ترکی پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جس کی تحقیقات کرو، ایران نے کہا تھا میں نے ترکی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ سعودی عرب کی ریفائنریز کے اوپر جب حملے ہوئے، ایران نے کہا جی میں نے حملہ نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آگ اور تیلی کون لگا رہا ہے، یہ الزام آپ لگا سکتے ہیں نا کہ یہ کون یہ کر رہا ہے۔ اللہ معافی سر جی، اللہ معافی۔ جی اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں چھینک آ رہی ہے، مجھے دو آتی ہیں الحمدللہ۔ آپ نے کیا کہنا ہے آپ بتائیں، چھینک کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ اچھا جی، چھینک آئے تو جسم کھل جاتا ہے ویسے، ٹھیک ہے، اور ویسے کہتے ہیں چھینک کے دوران بندہ موت کے بڑے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہم چھینکتے ہیں نا، ادھر اگر چھینک رک جائے تو بندہ مر جائے، ٹھیک ہے، سانس بھی بند ہو جاتا ہے، سارا کچھ 1 منٹ کے لیے رک جاتا ہے، یہ ایسے۔ بہرحال اس لیے ہم جب چھینک آ جائے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آ گئی ہے۔ اچھا دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بڑی حکمت ہے سر جی۔ اچھا جی، جشن بنیان مرصوص یہ جاری ہے پاکستان میں، اور یوتھیے اور انڈیا تتے توے پہ بیٹھے ہیں، تتے توے پہ بیٹھے ہیں سر روز۔ ابھی ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے، خواجہ آصف صاحب، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ، یہ سارے تو یہ کہہ رہے تھے جناب یہ بڑی پاکستان کو بلیسنگ ملی ہے کہ ہم نے 9 مئی کو بھی فتح حاصل کی اور 10 مئی کو بھی فتح حاصل کی، اور انڈیا کو ایسا کرارا جواب دیا کہ آج تک دوبارہ حملہ کرنے کی، جواب دینے کی بھی ہمت نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں، ایسے سسٹم ہیں کہ ہم نے ان کا ہر چیز جیم کر دی ہے، بالکل ایسے جیسے پہیہ جیم نہیں ہوتا، جام کر دیا ہے، جام کہو یا جیم کر دیا ہے، تو وہ ان کے جہاز اڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ پہلے تو ادھر ڈرون پھر رہے تھے نا لاہور، آپ کو پتہ ہے والٹن کے ایریے میں بھی ایک گرا تھا، تو جب ہمارے ڈرون گئے انہوں نے سارے دلی اور ہر چیز کا سفر کیا اور کامیابی سے حملے کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو ان میں جناب علی یہ جتنے ویلاگر ہیں یوٹیوبر اس کے پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا جشن ہے، وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہے تھے کہ 3 دن کی لڑائی، 2 دن کی لڑائی میں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ اور بھائی کیوں تتے توے تے بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ پاک فوج زندہ باد، ایک نعرہ لگا دو۔ اگر اتنے اچھے ہو نا تم، آج اپنے ویلاگ میں نعرہ لگاؤ پاک فوج زندہ باد۔ آپ نے دوستو یہ نعرہ لکھنا ہے ہماری یوٹیوب پہ، کل بھی آپ کو میں نے کہا تھا پورا ہفتہ یہ کام چلے گا، 10 تاریخ تک آپ نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آگے قانونی ٹی وی زندہ باد لکھو یا نہ لکھو یہ تمہاری مرضی ہے، اور منصف عوام تیرا اللہ نگہبان یہ لکھو یا نہ لکھو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی ایک اور تشویشناک خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا کمنٹس کرنا۔ بلاول بھٹو کی آپ کبھی کبھی یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے سرگرمیاں اپنی کافی کم کر دی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنے پتلے ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پہلے میں لفظ یہ بول رہا ہوں، میرا تو ساجی وہ رشتے نواسا لگتا ہے نا، کیونکہ میں نے تو بھٹو کا رول ادا کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈرامے میں، ڈرامے کا نام ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، قتل کی رات، گوگل پہ لکھیں گے نا قتل کی رات، تو میں بطور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پھانسی چڑھتا ہوں،
جیل سے نکل کے نا مجھے پھانسی چڑھاتے ہیں بھٹو بنا کے کلمے شلمے لگا کے ایسے. تو میں تو اس حوالے سے بھٹو میں بلاول کا نانا بنتا ہوں, نانا, ٹھیک ہے. تو میں نے بڑے ان کی کئی دفعہ تقریریں بھی کی ہیں, ان کے ہائی کورٹ میں فنکشن ہوتے ہیں نا, تو وہ مجھے بلاتے ہیں کہ جی ملک صاحب ذوالفقار علی بھٹو بنے تھے, ان کو ذرا آئے تقریر کریں. جی میں کرتا تھا. تو مجھے وہ کافی کمزور نظر آئے ہیں اور کافی بیمار نظر آئے ہیں. اتنا بندہ سمارٹ جو ہے نا اتنا وزن کام نہیں کر سکتا, خود نہیں کر سکتا. یہ سر جی ویسے ہوتا ہے, میرا 10 کلو وزن کم ہو گیا. آپ میری 2 سال پہلے کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میرا چہرہ دیکھیں اور سارا کچھ, یہ کوئی جھریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. تو بلاول کا بھی یہی ہے. میں نے ان کو کیونکہ قریب سے دیکھا ہوا ہے تو وہ ایسے نہیں ہیں, لیکن وہ مجھے اس وقت بیمار لگتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کون سی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ٹھیک ہے سر جی. باقی سر ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں, کر بھی رہے آپ, اور شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں. دوستوں اچھی ویڈیو لگے تو دوستوں تک پہنچا بھی دیا کریں. ٹھیک ہے. اللہ نگہبان, منصف اوان, پاکستان زندہ باد, ایران زندہ باد. خدا حافظ.